الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نبا میں اللہ رب العزت نے احوال قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، 2 رکوع اور 40 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون۔ عما يتساءلون، یہ کفار لوگ کس چیز کا حال دریافت کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑے واقعے کا حال دریافت کرتے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ لوگ اہل حق کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ سوال و جواب کوئی قیامت سمجھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے یہ سوال جواب کرتے تھے۔ اور نبا کے معنی ہے خبر کے، لیکن ہر خبر کو نبا نہیں کہا جاتا، بلکہ عظیم الشان خبر کو، بڑی خبر کو نبا کہا جاتا ہے۔ اور یہاں بڑی خبر سے، عظیم الشان خبر سے مراد قیامت ہے، چونکہ اس صورت میں قیامت کی خبر ہے، قیامت کا ذکر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو کفار مکہ اپنی مجلسوں میں قیامت کا احوال بہت زیادہ ذکر کرتے تھے، اور کثرت اس بارے میں، اس موضوع پر گفتگو ہوتی تھی۔ کوئی تصدیق کرتا تھا، کوئی انکار کرتا تھا، اور یہ سوال جواب کوئی سمجھنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے اور لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے، کہ ان کی نظر میں یہ ایک محال چیز تھی، ایک ناممکن سی چیز تھی کہ قیامت کا حال۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، جو تم سمجھتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، بلکہ قیامت آئے گی۔ سیعلمون، ان قریب تم جان لو گے، مرنے کے بعد تم پر واضح ہو جائے گا۔ کلا کے معنی ہے ہرگز نہیں، مطلب یہ کہ یہ قیامت کی بحث، قیامت کا ذکر، یہ سوال جواب اور تحقیق سے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ دلائل دیں گے تو قیامت سمجھ میں آ جائے گی، بلکہ یہ ایک یقینی امر ہے، یقینی چیز ہے کہ جس وقت اس عالم سے نکل کر دوسرے عالم میں جانا ہوگا، یعنی موت کے بعد، اور دوسرا عالم منکشف ہوگا، تو اس وقت ان پر قیامت کے احوال واضح ہو جائیں گے، قیامت کی ہولناکیاں ان پر واضح ہو جائیں گی۔ اور جس وقت یہ
واضح ہو جائیں گی تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر یقین کر لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر تاکید کے لیے فرمایا، دوبارہ فرمایا کہ پھر ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب یہ جان لیں گے. آگے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے زمین بچھائی. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو فرش. یہ وہ نشانیاں ہیں جو کفار اور مسلمان ہر کوئی، ہر آنے والا اس دنیا میں اس کو دیکھ سکتا ہے. یہ تمام نشانیاں اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں. یہ کہ زمین کا بچھانا اور ان پر پہاڑوں کو کیل بنا کر ان کو منجمد کر دینا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کو جوڑے جوڑے بنایا، مرد بھی پیدا فرمائے، عورتیں بھی پیدا کی، اور اس کے بعد تمہاری نیند کو ایک تمہاری نیند کا ایک یعنی ایک بہت بڑی نعمت ہے تم پر، بہت بڑا احسان ہے جو ہم نے، جو نعمت تمہیں عطا کی وہ نیند کی نعمت ہے. یہ بہت عظیم نعمت ہے. اور رات کو تاریک بنایا، لباس بنایا، دن کو روشن بنایا. اسی طرح آسمان، 7 مضبوط آسمان بنائے. اسی طرح سورج بنایا، چمکتا ہوا سورج بنایا، بادل بنائے جس سے پانی برستا ہے، تاکہ اس بادل سے جو پانی آتا ہے زمین پر تو بارش جب ہوتی ہے تو غلہ اگتا ہے، اناج اگتا ہے، سبزیاں اگتی ہیں. بنجر زمین جو بالکل بنجر پڑی ہوئی تھی، بارش ہوتے ہی وہ زمین آباد ہو جاتی ہے. گھنے باغات پیدا کیے ان بارشوں کی وجہ سے. تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن کا ہم ہر وقت مشاہدہ کرتے ہیں، ہر وقت ہم دیکھتے ہیں ان کو. تو جس طرح یہ ایک یقینی ہے کہ ہم ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ قدرت کی نشانی ہے. یہ اللہ رب العزت کے قدرت کی نشانیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. قیامت کا آنا وہ بظاہر نظر نہیں آ رہی لیکن وہ ایک یقینی ہے. تو جب انسان قیامت کا انکار کرتا ہے، جب کافر قیامت کا انکار کرتا ہے تو گویا اس نے یہ موجودہ نشانیوں کا بھی انکار کر دیا. اللہ رب العزت فرما رہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کیل نہیں بنائے، وخلقناکم ازواجا، اور پیدا کیا، بنایا تم کو جوڑے جوڑے، مرد عورت، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے ہی تمہاری نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا. سبات سبت سے مشتق ہے، اس کے معنی قطع کرنے، موڑنے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نیند کو ایسا زبردست بنایا ہے اور اتنی بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے کہ جس وقت انسان پر غموم، ہموم، فکر اور پریشانیاں ہوتی ہیں، جب اس کو نیند آ جاتی ہے تو وہ تمام پریشانیاں، تمام ہموم اور غموم، تمام فکریں، تمام مشکلات سب اللہ رب العزت اس سے دور کر دیتے ہیں. جس وقت ایک انسان سوتا ہے تو نہ اس کے سامنے کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ اس کے سامنے کوئی فکر ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے سامنے کوئی ٹینشن ہوتی کسی چیز کی. نیند اللہ رب العزت نے اس پر مسلط کر دی ہے. اور یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ سب کو عطا کی. امیر کو بھی دی، غریب کو بھی دی، عالم کو بھی دی، جاہل کو بھی دی، بادشاہ کو بھی دی، مزدور کو بھی دی. ہر ایک کو یہ نعمت میسر ہے. اب پھر فرمایا وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے ہی رات کو پردے کی چیز بنایا. اور نیند کے لیے یہ ایک ضروری تھا کہ انسان فطرتاً جو ہے نیند اس وقت انسان کو آتی ہے جب پرسکون ماحول ہو، روشنی نہ ہو، شور شغب نہ ہو، آوازیں نہیں آ رہی ہوں دور سے کہیں سے،
شور کی آواز نہیں آ رہی ہو، کسی کی لڑائی کی آواز نہیں آ رہی، سکون پرسکون ماحول ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کو سونے میں مزہ بھی آتا ہے اور نیند بھی اس کی اچھی طرح آتی ہے۔ تو اس طرف اشارہ فرما دیا، خالی نیند نہیں دی تم کو، یعنی نیند کی نعمت عطا نہیں کی، بلکہ نیند کی نعمت کے ساتھ ساتھ اس نیند کی نعمت کے لیے ماحول بھی سازگار پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردے کی چیز بنایا، یعنی نیند کے لیے وہ ایک سازگار ماحول بنایا تاکہ انسان اس نیند کو اچھی طرح کر سکے۔ اور نیند پھر ایسا بنایا کہ ہر ایک پر یہ نیند مسلط ہو جاتی ہے، انسان بھی سو رہا ہے، جانور بھی سو رہا ہے، ہر چیز سو رہی ہے، شور شرابہ نہیں ہے۔ اب اگر اس طرح یہ ترتیب ہوتی کہ کوئی جاگ رہا ہے کوئی سو رہا ہے تو شور شرابے میں کہاں نیند آتی انسان کو؟ تو راحت اور سکون کے لیے، پرسکون نیند کے لیے ماحول کی بھی ضرورت تھی، تو وہ ماحول کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، بہترین ماحول بنا دیا، رات کو پردے کا ذریعہ بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے ہی دن کو معاش کا وقت بنایا ہے۔ راحت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کو غذا ملے، جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں۔ اگر صرف سوتا ہی رہے گا تو وہ نیند اس کی موت کا سبب بن جائے گی۔ تو نیند کے بعد اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دن کا حصہ بھی پیدا کیا، دن بھی بنایا تاکہ تم اپنا کاروبار کر سکو، معاش حاصل کر سکو، اور یہ روشنی میں ممکن تھا۔ تو دن ایک پر نور دن عطا کیا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور بنایا تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم نے ہی آسمان میں ایک روشن چراغ بنایا، یعنی سورج مراد ہے۔ جب سورج آتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، ہر چیز منور ہو جاتی ہے، پوری فضا منور ہو جاتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا۔ معصرہ کی جمع ہے، یہ ایسے بادل کو کہا جاتا ہے کہ جو بس ابھی برسنے ہی والا ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ، تاکہ ہم اگائیں اس بارش سے حبًا ونباتا، غلہ اور سبزیاں، وجنات الفافا، اور گھنے باغات۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے، جو ہر انسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ بھی آخرت بھی ایک قدرت کی نشانی ہے، اس کو بھی یقین رکھنا اور اس کو اپنے سامنے رکھنا یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے، اس لیے کہ وہ ایک فیصلے کا دن ہے۔ اگر وہ فیصلے کا دن نہیں ہوتا تو نیک کام کرنے والے اور برے کام کرنے والوں میں تمیز نہیں رہتی۔ ایک شخص ساری زندگی اپنے نفس کو مارتا رہا، ساری زندگی احکامات الہیہ پر عمل کرتا رہا، ساری زندگی جھوٹ سے، دھوکے دہی سے، فراڈ سے، لڑائی جھگڑے سے، بے ایمانی سے، قتل و غارت سے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچتا رہا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص جو ساری زندگی دوسروں کو تکلیف پہنچاتا رہا، دوسروں کے لیے عذاب بنا رہا، دوسروں کو تنگ کرتا رہا، مال ان کا چھینتا رہا، قتل و غارت کرتا رہا، گناہ کے کام کرتا رہا، تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ تو سزا اور جزا کا دن کا ہونا بہت ضروری ہے، کہ اگر سزا اور جزا نہیں ہوگی تو نظام پورا درہم بھرم ہو جائے گا۔ آگے اسی کا ذکر ہے انشاءاللہ، پھر بعد میں آگے سے کنٹینیو کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔